السلام علیکم تمام دوستوں کو ڈیئر ایسپیرنٹ پر ویلکم۔ دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی ٹچی اور ایموشنل ہے، کیونکہ آج ہم اپنے برے والدین کے ساتھ اس معاشرے میں ہونے والے سلوک کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ موسٹ امپورٹنٹلی ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے نئے منظور شدہ سینئر سٹیزنز لا 2021 کا بھی کریٹیکل انالیسس کریں گے۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ اس لا کے پوزیٹیو پوائنٹس کون کون سے ہیں اور نیگیٹو پوائنٹس کون کون سے ہیں۔ اس لیے تمام دوستوں کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید یہ کہ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سلسلہ میں آگاہی مل سکے۔ دوستو بوڑھے والدین کے ساتھ دو طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ جو ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ میڈیا پر صرف دکھایا ہی یہی جاتا ہے۔ کہیں بیٹا باپ کو پیٹ رہا ہے تو کہیں بوڑھی ماں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہم سب نے وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے جس میں ایک ظالم شخص اپنی وائف کے ساتھ مل کر اپنی بوڑھی ماں پر تشدد کرتا ہے، اور ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے جس میں ایک بوڑھی ماں کو کھانے کے لیے تڑپتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا وہ پہلو ہے جس میں اولاد اپنے والدین کی اللہ کی رضا کی خاطر خدمت کرتی ہے، کیونکہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے، ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کی خدمت کی اس نے جنت کما لی۔ یقیناً ہمیں وہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوگی جس میں وہ بد دعا کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، جنت نہ کما سکے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس نیو پاسڈ لا کی، تو اس میں بوڑھے والدین کو سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ دوستو 2019 میں برٹش کونسل نے پاکستان کے اندر ایک سروے کنڈکٹ کیا جس میں صرف بوڑھے لوگوں نے شرکت کی کہ وہ ان سے ریلیٹڈ تھا۔ اس رپورٹ میں انہوں نے 4 پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا۔ ہم ان تمام 4 پوائنٹس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے اس کے اندر مینشن کی اس میں یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں لیک آف ایکسیس ہے ٹو بیسک ایمینٹیز۔ بوڑھے لوگ اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں کہ انہیں بیسک جو ان کی نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، جس کے اندر فوڈ ہے، شیلٹر ہے اور کلاتھس ہے۔ یعنی یہ تینوں چیزیں ان کو صحیح انداز میں نہیں ملتی۔ دوسرے نمبر پر وہ اس چیز کو مینشن کرتے ہیں کہ رائٹ ٹو ورک نہیں ہے، ایج ڈسکریمنیشن ہے، ایج ریسٹرکشن ہے۔ آپ کی ایج جو ہی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، آپ سے معذرت کر لی جاتی ہے کہ سر آپ گھر جائیں اور ریسٹ کریں، آپ اب کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ حق بھی ان سے چھین لیا جاتا ہے، ان کو مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ بنا دیا جاتا ہے اپنی اولاد پر کہ وہ ہر قسم کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف پیسہ حاصل کریں اپنے بچوں سے۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم ذکر کرتے ہیں جو برٹش کونسل نے مینشن کیا اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ رائٹ ٹو سوشل پروٹیکشن نہیں ہے، ان کے لیے فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، ان کو مانگنے ہی پڑتے ہیں پیسے، چاہے وہ بیمار ہو گئے ہیں، چاہے ان کو کسی اور کام کے لیے ضرورت ہے پیسوں کی، تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی اولاد پہ، انہیں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، ان سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے کسی قسم کا کوئی فنڈ مقرر نہیں کیا ایسے لوگوں کے لیے جو ایلڈر کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لاسٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو رائٹ ٹو ہیلتھ جو ہے وہ بھی ان کو صحیح انداز میں نہیں دیا جاتا۔ بیمار ہو گئے ہیں تو مل گئی اگر فیسلٹیز تو مل گئی، نہیں ملی تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ان کے لیے۔ جیسا ان کو علاج ملے گا بس اس پر ان کو گزارا کرنا پڑے گا۔ دوائیاں مہنگی ہیں، گورنمنٹ پرووائڈ کر دے تو کر دے، نہیں کرتی ہے، اگر سرکاری ہاسپٹل میں نہیں ملتی ہیں تو بس پھر ان کے لیے وہ دوائیاں نہیں ملیں گی، ان کو وہ میڈیسن ان کو نہیں حاصل ہوگی۔
تو یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جو برٹش کونسل نے جون 2019 کے اندر اپنا سروے کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے یہ مینشن کیے۔ آپ اگر اس رپورٹ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن سیکشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، آپ وہاں سے اس رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کا ریزلٹ کیا ہوا کہ جولائی 2019 میں کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، جس میں یہ جو سینئر سٹیزنز لا ہے اس کو وہ پاس کرتی ہے، کیبنٹ منظور کر لیتی ہے۔ اب تب سے انہوں نے پاس کیا تھا، لیکن اس بل پر پریزیڈنٹ عارف الوی کے سگنیچر ہونے تھے، جس کے بعد اس بل نے مکمل طور پر پاس ہونا تھا۔ پریزیڈنٹ عارف الوی اس بل میں 2021 میں سگنیچر کرتے ہیں، جس کے بعد اس بل کو ہم سینئر سٹیزنز بل 2021 بھی کہتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ گورنمنٹ مدد کرے گی تمام ایلڈر پیپل کی پاکستانی سوسائٹی کے اندر۔ مور اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو یہ پوری پاکستانی سوسائٹی کے اندر گورنمنٹ ان کی جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی مدد نہیں کرے گی۔ یہ جو لا ہے یہ اسلام آباد اسپیسیفک ہے، یعنی جتنے بھی بوڑھے لوگ جو اسلام آباد کے اندر ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ان کی مدد کرے گی۔ دوستو ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ برٹش کونسل نے ایک سروے کنڈکٹ کیا اور انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسزم کیا، جس کے بعد اس لا کو، اس بل کو پاس کر لیا گیا اور اس پر کام شروع کر دیا گیا۔ ایک وجہ اور بھی ہے، اگر ہم 30 سال پہلے کا ٹائم دیکھتے ہیں تب لائف ایکسپیکٹنسی جو تھی اس کی ایوریج تھی کہ 51 ایئرز، کہ لوگ موسٹلی 51 ایئرز کی ایج تک زندہ رہتے تھے، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ لیکن اب چونکہ ہیلتھ فیسلٹیز امپروو ہو چکی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 60.9 ایئرز تک پہنچ چکی ہے، جس سے ہوگا یہ کہ جو 60 پلس کی جو پاپولیشن ہے وہ ایکسپینڈ کرتی جائے گی، وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ کرنٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 15 ملین کے لگ بھگ ہمارے 60 پلس پاپولیشن ہے پاکستان کے اندر، and it is increasing, it is expanding steadily۔ ایک سروے کے مطابق 2030 تک یہ ڈبل ہو جائے گی، یعنی 30 ملین تک پہنچ جائے گی یہ پاپولیشن۔ دوستو پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر جنرل ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ فیملیز ہر قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں اپنے بوڑھے لوگوں کو، اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن چونکہ اکنامک پریشر بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کو سر انجام دینے میں، اس کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ مور اوور اگر ہم دیکھتے ہیں کرونا کی سچویشن میں، تو کرونا کی وجہ سے بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو پاورٹی لائن سے بھی نیچے آ گئی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو اکنامک جو ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو فیس کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمارے بوڑھے لوگوں کو پاکستانی سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں یہ جس کو ہم بیک گراؤنڈ میں ڈسکس کر سکتے ہیں اس سینئر سٹیزنز بل کے۔ دوستو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو لا ہے یہ اسلام آباد اسپیسیفک ہے، یعنی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر یہ اپلیکیبل ہوگا۔ اس کے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اس کے اندر انیشیٹو لے رہی ہے گورنمنٹ، تو سب سے پہلا یہ ہے کہ سینئر سٹیزن کونسل اسٹیبلش کی جائے گی، جس کا کام یہ ہوگا کہ فارمولیٹ کرے گی پالیسی پرپوزلز، یعنی جو ایلڈر پیپل اس سینئر سٹیزن کونسل کے اندر موجود ہوں گے وہ پرپوزلز بنائیں گے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو پریزنٹ کریں گے کہ کس طریقے سے ان کی ریکوائرمنٹس کو، ان کی نیڈز کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں تو اسٹیبلش کیے جائیں گے اولڈ ایج ہومز اسلام آباد کے اندر، ایسے لوگوں کے لیے جو ہوم لیس ہیں امنگ دی ایلڈرلی۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں تو سینئر سٹیزن کارڈز پرووائڈ کیے جائیں گے ایلڈر پیپل کو، جس میں ان کو فری ایکسیس دی جائے گی ٹو میوزیمز، پارکس اینڈ لائبریریز۔ فورتھ نمبر پر اگر دیکھتے ہیں تو کنسیشنز پرووائڈ کرے گی گورنمنٹ آف پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل سروسز میں۔
یعنی ان کو علاج میں کنسیشنز دی جائیں گی. اس کے علاوہ اگر وہ لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ان کو فیسلٹیز دی جائیں گی, اس میں بھی ان کو کنسیشن دی جائے گی. نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں دوستو, یہ سیریز کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 5th اور 6th پوائنٹ بنتا ہے. اب چونکہ سلائیڈ بدل گئی ہے اس وجہ سے یہ نمبرنگ یہاں پر چینج ہو رہی ہے, تو یہ 5th اور 6th پوائنٹ ہے ہماری اس لا کا. 5th نمبر پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں فائنینشیل اسسٹنس گورنمنٹ آف پاکستان پرووائڈ کرے گی, یعنی 20% تک سبسڈی دے گی آن ایئر اینڈ ریلوے ٹریول بوڑھے لوگوں کو. 6th نمبر پر دیکھتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ایلڈر پیپل میں سے کسی نے اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کر دی ہے, جیسے کہ بہت سارے لوگ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو, تو اس میں ایک کنڈیشن پر وہ یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, جس میں یہ ہوگا کہ ٹرانسفری پرووائڈ کرے گا بیسک فیسلٹیز آف لائف. اور اگر یہ کنڈیشن پوری نہیں کی جاتی تو بوڑھے لوگوں کے پاس یہ حق موجود ہوگا کہ وہ کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ میں کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ اس ٹرانسفر کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے. یہ وہ تمام پوائنٹس تھے جو اس لا کے اندر مینشن کیے گئے ہیں. یہ تمام وہ انیشیٹوز ہیں جو ایلڈر پیپل کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے لیے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو لا ہے یہ اسلام آباد اسپیسیفک ہے, اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام دیگر جتنے بھی پروونسز ہیں ہمارے, وہ اس سوٹ کو, اس ایگزامپل کو فالو کریں اور اپنے سینئر سٹیزنز کی مدد کریں, ان کو سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کریں. دوستو اگر بات کی جائے کہ شارٹ کمنگز کیا ہیں اس لا کی, تو وہ ہم نے یہاں پر ساری مینشن کر دی ہیں ون بائی ون, ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو کسی قسم کی کوئی مینشن نہیں ہے اسپیشل رائٹس ان دا لیگل سسٹم فار ایلڈر پیپل. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بوڑھے لوگ جب لیگل سسٹم میں, جس کے اندر ہمارے کورٹس بھی آتے ہیں, اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں وہ بھی آتے ہیں, وہاں پر بھی ان کو کسی قسم کے کچھ اسپیشل رائٹس نہیں دیے گئے. ان کے ساتھ بالکل اسی انداز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے نوجوان لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. بوڑھا شخص اگر کوئی کیس کر رہا ہے تو اس کیس کے لیے اس کو بھی بالکل اسی انداز میں وہ تمام پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں جس انداز میں ایک نوجوان شخص کو بھگتنی پڑتی ہیں. حتیٰ کہ وہ بوڑھا شخص یہ تمام اٹینڈنس اپنی کورٹ کے اندر لگواتے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تب بھی اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس لیے کسی قسم کے کوئی اسپیشل رائٹس کا مینشن نہیں ہے لیگل سسٹم کے اندر ایلڈر پیپل کے لیے. دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ مزید یہ کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر زیادہ ظلم ہوتا ہے, زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے لیے کچھ اسپیشل پینشنز مقرر کر دی جائیں, جس کو نام دیا جا سکتا ہے یونیورسل سوشل پینشنز کا. تو اس قسم کی کسی انیشیٹو کو نہیں لیا گیا, اس قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہے جو اس لا کے اندر مینشن کیا گیا ہو. تیسرے نمبر پر اگر دیکھتے ہیں تو ہیلتھ سیکٹر میں آیا کہ بہت اچھا کام کیا گیا ہے, اس میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں, بہت ساری کنسیشنز ہیں جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں, لیکن مزید اس میں امپرومنٹس کی ضرورت ہے. اس میں ٹرانسپورٹ جو فیسلٹیز ہیں ان کا ذکر موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ مینٹل جو النس ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی اس کے اندر ذکر موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے ہیلتھ سیکٹر کے اندر. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ جاب سیکٹر کے اندر جو ایج ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے اس کا کوئی اسپیشل مینشن اس کے اندر موجود نہیں ہے, کہ بوڑھے لوگوں کے لیے بھی کوئی ایک کوٹا موجود ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو اس اسپیشل سیکٹر کے اندر جاب ملنی چاہیے, یہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے. اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اس کام کو بھی کیا جا سکتا ہے, اس پر بھی بحث ہونی چاہیے, اس پر بھی پبلک اوپینین جاننی چاہیے حکومت پاکستان کو. لاسٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو وائلنس ہوتی ہے ہمارے بوڑھے لوگوں کے خلاف اور جو ایبیوز ہوتا ہے اس میں ان کو کوئی پروٹیکشن اسپیشل قسم کی پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے.
اگر کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ وہ اگر بوڑھے لوگ جاتے ہیں کوئی اسپیشل قسم کا وہ چاہتے ہیں اس میں پروٹوکول یا وہ کوئی ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں، وہ پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں کمپلینٹ کرتے ہیں، تو ان کو اس انداز میں انٹرٹین نہیں کیا جاتا جس انداز میں ان کو انٹرٹین کیا جانا چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسپیشل پروٹیکشن ان کو فراہم کی جائے فرام وائلنس اینڈ ابیوز۔ یہ وہ تمام شارٹ کمنگز ہیں جن کو امپروو کرنے کی ابھی ضرورت ہے اس لاء کے اندر۔ دوستو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیا ہمیں ضرورت ہے اس لاء کے اندر امپروو کرنے کی؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس سے ریلیٹڈ اویئرنیس پہنچ سکتی ہے وہ پہنچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔